جنگوں کی چھپی ہوئی تاریخ، اصل فائدہ کون اٹھاتا ہے اور انہیں کون شروع کرتا ہے؟ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ تاریخ کی سب سے خونی جنگیں صرف زمینی نظریہ یا دفاع کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ بہرحم منافع کے لیے تھی۔ خربوں کی دولت چند لوگوں کی جیبوں میں جاتی رہی اور لاکھوں انسان میدان جنگ میں مارے گئے۔ آج ہم جنگوں کی چھپی ہوئی تاریخ سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں۔ اصل میں جنگیں کون شروع کرتا ہے اور اربوں کون سمیٹتا ہے؟ آخر تک دیکھیں، کیونکہ آج جو آپ سننے والے ہیں وہ ہر خبر کو دیکھنے کا آپ کا زاویہ بدل دے گی۔ 1961 میں صرف صدر ڈوائٹ آئزن ہاور، جو دوسری عالمی جنگ میں اتحادی افواج کے سربراہ تھے، اپنی الوداعی تقریر میں خوفناک انتباہ دے گئے۔ انہوں نے کہا، ہمیں فوج، ریاست اور اسلحہ بنانے والی صنعت کے گٹھ جوڑ سے ہوشیار رہنا ہوگا۔ غلط طاقت کے تباہ کن اثرات ہمیشہ موجود رہیں گے۔ یہ مذاق نہیں تھا۔ آئزن ہاور نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ کیسے فوج، سیاستدان اور دفاعی کمپنیاں ایک ایسی طاقت بن چکی ہیں جو مسلسل جنگوں پر زندہ ہے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ صدیوں سے ہو رہا ہے۔ آئیے ثبوت دیکھتے ہیں۔ اصل فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ جنگی منافع خور۔ سب سے پہلا سوال، جنگ سے پیسہ کون کماتا ہے؟ جواب حیران کن حد تک سادہ ہے۔ اسلحہ بنانے والی کمپنیاں اور دفاعی ٹھیکیدار۔ 9/11 کے بعد عراق اور افغانستان کی جنگوں کو دیکھیں۔ سن 2001 کے بعد امریکہ نے فوج پر $14 خرب سے زیادہ خرچ کیے۔ اس کا 1/3 سے آدھا حصہ براہ راست نجی ٹھیکیداروں کو گیا۔ جہاز، میزائل، ہتھیار سب بیچے گئے اور اربوں کمائے گئے۔ ایک ہی سال میں ایک بڑی کمپنی نے $58 ارب کا اسلحہ بیچا، جو اس کی آمدنی کا 90% تھا۔ ایک اور کمپنی نے $35 ارب صرف فوجی فروخت سے کمائے۔ یہ چھوٹے کھلاڑی نہیں، یہ ہر سال سب سے اوپر ہوتے ہیں اور کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ بینک قرض دیتے ہیں، حکومتیں جنگوں کے لیے بھاری قرض لیتی ہیں، بینک سود سے منافع کماتے ہیں۔ پہلی اور دوسری عالمی جنگ میں بڑے بینکوں نے جنگی اخراجات کو مالی سہارا دیا اور بے پناہ منافع سمیٹا۔ پھر آتا ہے تعمیر نو، تباہی کے بعد دوبارہ تعمیر، اور وہی کمپنیاں، نئے ٹھیکیدار۔ عراق میں ایک بڑی کمپنی نے لاجسٹکس اور تیل کے شعبے میں اربوں کمائے۔ ایک سرکاری تحقیق کے مطابق عراق اور افغانستان میں 31 سے 60 ارب ضائع ہوئے یا دھوکے سے ہضم کر لیے گئے۔ سوچیں، اگر کل امن قائم ہو جائے تو ان کمپنیوں کے حصوں کا کیا ہوگا؟ وہ گر جائیں گی۔ جنگ صرف المیہ نہیں، یہ ایک منافع بخش کاروبار ہے۔ کون انہیں جاری کون رکھتا ہے؟ یہاں داخل ہوتی ہے چھپی ہوئی طاقت۔ سرکاری تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جنگیں اچانک واقعات سے شروع ہوتی ہیں، ایک قتل، ایک حملہ، ایک دھماکہ، لیکن
جب آپ گہرائی میں جاتے ہیں تو ایک نمونہ سامنے آتا ہے۔ طاقتور اشرافیہ، بینکار، صنعت کار اور خفیہ نیٹ ورک اکثر واقعات کو اپنے فائدے کے لیے موڑتے ہیں۔ پہلی عالمی جنگ کو دیکھیں۔ کچھ محققین کے مطابق برطانیہ کے ایک خفیہ اشرافیہ جس کا تعلق مالیاتی طاقت اور سامراجی منصوبے سے تھا، ابھرتی ہوئی جرمنی کو کچلنا چاہتی تھی کیونکہ وہ ان کے اقتدار کے لیے خطرہ بن چکی تھی۔ انہوں نے پالیسی بدلی، میڈیا پر اثر ڈالا اور اتحاد بنائے تاکہ جرمنی کو تباہ کیا جائے۔ قتل صرف ایک بہانہ تھا، اس سے پہلے بچھائے گئے جال کا جعلی حملے تاریخ میں بار بار استعمال ہوئے۔ ایک مثال میں حملہ خود کیا گیا اور الزام دشمن پر ڈال دیا گیا تاکہ جنگ کا جواز بنایا جا سکے۔ ایشیا میں ایک ریلوے دھماکہ خود کیا گیا اور الزام دوسرے ملک پر لگا کر علاقہ ہتھیا لیا گیا۔ ویتنام میں ایک واقعہ کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا اور پوری جنگ چھیڑ دی گئی، جس سے اسلحہ ساز صنعت کو بے پناہ فائدہ ہوا۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات بینکار دونوں فریقوں کو قرض دیتے ہیں تاکہ جیت ہار سے قطع نظر کنٹرول اور منافع ان کے ہاتھ میں رہے۔ اور آج لامتعدد جنگ بلا وجہ جنگیں، مسلسل خطرات اور کھربوں کا بجٹ۔ آج کی دنیا دیکھیں۔ یوکرین کی جنگ، اسلحے کی فروخت، آسمان پر کمپنیوں کے حصوں پر مشرق وسطیٰ تیل، اسلحہ، تعمیر نو اور وہی فائدہ اٹھانے والی دفاعی کمپنیاں سیاست دانوں کو لاکھوں عطیات دیتی ہیں اور وہی سیاستدان بڑے فوجی بجٹ منظور کرتے ہیں۔ ایک گھومتا ہوا دروازہ ہے۔ جنرل ریٹائر ہوتے ہیں اور کمپنی کے بورڈ میں بیٹھ جاتے ہیں۔ چکر سیدھا ہے، خطرہ بڑھایا جاتا ہے، جنگ یا کشیدگی پیدا ہوتی ہے، نفع کمایا جاتا ہے، مزید دباؤ ڈالا جاتا ہے اور اگلی جنگ تیار۔ ایک مشہور فوجی نے کہا تھا، جنگ ایک دھندا ہے جو چند لوگوں کے فائدے کے لیے اور اکثریت کی قیمت پر چلایا جاتا ہے۔ تو اصل میں جنگوں سے فائدہ کون اٹھاتا ہے اور انہیں کون شروع کرتا ہے؟ نہ سپاہی، نہ عام لوگ جو اپنی جانیں قربان کرتے ہیں فائدہ اٹھاتے ہیں۔ فوجی صنعتیں، گٹھ جوڑ، مالی طاقتیں اور وہ اشرافیہ جو پردوں کے پیچھے ڈوریاں ہلاتی ہیں۔